بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اردو کی کتاب سے حصہ شاعری میں حصہ نظم سے تیسری نظم کی پڑھائی کریں گے۔ یہ نظم خواجہ الطاف حسین خالی کی لکھی ہوئی ہے اور نظم کا نام ہے محنت کی برکات۔ نظم کی پڑھائی سے پہلے ہم خواجہ الطاف حسین خالی کے حالات زندگی جانتے ہیں۔ آپ 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں آپ کی وفات ہوئی۔ خواجہ الطاف حسین نام اور خالی تخلص کرتے تھے۔ آپ پانی پت، ہریانہ، انڈیا کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے، معزز عزت دار گھرانے میں۔ ان کے والد گرامی کا نام خواجہ ایز بخش تھا جو حافظ قرآن تھے، اور ان کی قرأت کا شہرہ اس قدر تھا، شہرہ چرچا، کہ لوگ دور و نزدیک سے ان کی تلاوت سننے کے لیے کشاں کشاں چلے آتے، کھنچے چلے آتے اور سر دھنتے رہ جاتے، مست ہو جاتے۔ انہوں نے لخن داؤدی پایا تھا، سریلی آواز تھی ان کی۔ یہی صفات مولانا حالی کی ذات میں بھی بدرجہ اتم موجود تھیں، شروع سے موجود تھیں، اور وہ بھی حافظ قرآن تھے۔ مولانا حالی کم عمری ہی میں والدین کے سائے سے محروم ہو گئے۔ مزید علم حاصل کرنے کا شوق انہیں دہلی لے گیا، جہاں معاشی طور پر مشکل حالات میں اکتساب علم کے ساتھ، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مشاہیر کی صحبتوں، بڑے بڑے لوگ جو ان سے تھے، ان کی صحبتوں میں، ان کے ساتھ میں گزارا، خصوصاً نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور مرزا غالب سے فیض حاصل کیا، ان کی صحبتوں سے فائدہ حاصل کیا، ان سے تعلیم حاصل کی۔ مولانا حالی 1857 کی جنگ آزادی کے زمانے کے کچھ عرصہ بعد لاہور آ گئے اور گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی، اور یہیں رہ کر مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ غزل کے بجائے نظمیں لکھنے کی بنیاد ڈالی، اور اپنی 4 طویل نظمیں مثنویاں برکھا رت، نشاط امید، حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف انجمن پنجاب لاہور کے پلیٹ فارم سے پیش کیں۔ پلیٹ فارم اجتماعی مرکز جس کو کہتے ہیں۔ مولانا حالی سر سید تحریک سے وابستہ قوم کے بہت بڑے مصلح ہیں، اور وہ اردو کے پہلے نقاد اور پہلے سوانح نگار تصور ہوتے ہیں۔ ان کا ذوق شعر اعلیٰ درجے کا تھا۔ وہ فن شعر، یعنی کہ شعر کس طرح سے کہتے ہیں، اس ہنر سے بھی واقف تھے، اور نقد شعر دونوں میں صاحب نظر تھے، یعنی کہ شعر کو جانچتے بھی تھے اور اس کی پہچان بھی رکھتے تھے، اور اس میں بہت ہی دانا تھے۔ بلا شبہ ان کے یہاں قدیم رنگ شاعری بھی موجود ہے جو بہت خوب ہے، مگر ان کا اصل جوہر اور کمال جدید رنگ شاعری میں ظاہر ہوا۔ ان کی نظموں کی بڑی خوبی زبان و بیاں کی سادگی اور سلاست ہے، روانی ہے، جس موضوع پہ وہ لکھتے ہیں۔ اردو شاعری میں مولانا حالی کا اعلیٰ ترین کارنامہ ان کی طویل نظم مد و جزر اسلام ہے، جو عام طور پر مسدس حالی کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے۔ یہ نظم اس قدر مشہور ہوئی کہ اس نے مقبولیت اور شہرت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ مسدس حالی کے بارے میں سر سید کہا کرتے تھے، میں اس مسدس حالی کا محرک ہوا ہوں، ترغیب دینے والا ہوں، اور میں اسے اپنے اعمال حسنہ سے سمجھتا ہوں، اپنے نیک اعمال میں تصور کرتا ہوں۔ جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ شامل کتاب نظم محنت کی برکات مسدس حالی سے مستعار اقتباس ہے، وہاں سے ماخوذ کیا گیا ہے، اور اس نظم میں جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، محنت سے کام کرنے والوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے نظم کی پڑھائی کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، محنت کی برکات، مقاصد تدریس اس کے پڑھنے ضروری ہیں۔ طلبہ کو مولانا حالی کے بارے میں بتانا کہ ان کی ذات قدیم اور جدید اردو شاعری کا سنگم ہے۔ طلبہ کو مولانا حالی کی قومی شاعری بالخصوص مسدس مد و جزر اسلام سے آگاہ کرنا اور بتانا کہ مسدس حالی ایک طویل نظم ہے جو بشمول ضمیمہ 229 بندوں پر مشتمل ہے۔ ان 229 بندوں میں سے 5 بند آپ کی سلیبس میں شامل کیے گئے ہیں۔ طلبہ کو مسدس حالی کی تصنیف کے ضمن میں سر سید احمد خان کے جذبات سے آگاہ کرنا، طلبہ کو اصناف نظم بالخصوص قصیدہ، غزل، مرثیہ، مثنوی، رباعی، قطع، مخمس اور مسدس سے متعارف کروانا۔ ان کی تعریفیں ہم سبق کے آخر پہ پڑھیں گے۔ طلبہ کو ذو معنی الفاظ کے بارے میں بھی آگاہ کرنا۔ اشعار کی پڑھائی کرتے ہیں۔ پہلا بند ہے، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستاں میں جتنے بڑھے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔
ان اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تشریح اشعار میں آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اس میں ہم شعر لکھ کے حوالہ شعر دیں گے۔ صنف سخن کے لحاظ سے یہ نظم ہے، اور نظم ہے محنت کی برکات۔ شاعر خواجہ الطاف حسین خالی، ماخذ اس کا مد و جزر اسلام ہے۔ مفہوم اشعار کی طرف آتے ہیں کہ ان اشعار کا مفہوم کیا ہے۔ جنہوں نے سخت محنت کی، تکالیف برداشت کیں، آخرکار انہوں نے دنیا میں اپنا مقام حاصل کر لیا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے برتری، عزت اور حکمرانی حاصل کی ہے، انہوں نے یہ کامیابیاں محنت کے بغیر حاصل نہیں کیں۔ ننھے پودے سے لے کر تناور درخت بننے تک جتنے بھی ذی روح پروان چڑھے ہیں، ہمیشہ محنت کی ابتدا کر کے ہی کامیابی کی بلندی تک پہنچے ہیں۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح طلب اشعار خواجہ الطاف حسین خالی کی نظم محنت کی برکات سے لیے گئے ہیں۔ یہ نظم مسدس خالی سے مستعار اقتباس ہے۔ اس میں محنت سے کام کرنے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین خالی کی نظموں کی بڑی خوبی زبان و بیان کی سادگی اور سلاست ہے۔ خالی پہلے بند میں نہایت سادگی کے ساتھ بڑی حقیقت پسندانہ بات لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت کو اپنی عادات بنایا، سخت سے سخت محنت سے بھی جی نہیں چرایا اور خوب محنت کی، اور اسی محنت کی وجہ سے بالآخر انہوں نے دنیا میں اپنا مقام بنایا، عزت و مرتبہ حاصل کیا، اور یہ محنت ہی ہے جس کے بغیر نہ انہیں برتری حاصل ہو سکتی تھی، نہ عزت مل سکتی تھی، اور نہ ہی وہ دنیا کی بادشاہت حاصل کر سکتے تھے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے برتری، عزت، مقام و مرتبہ پایا، حکمرانی کی ہے، سب کچھ محنت کے بغیر حاصل نہیں کیا۔ بقول شاعر کے برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھیے فیض اسی کا ہے جاری۔ محنت، کوشش اور مشقت کے بغیر مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کے اس باغ میں جتنے بھی لوگ آگے بڑھے ہیں، پہلے ان کی حالت نہایت پست تھی۔ اس پست حالت کو ننھے پودے سے تشبیہ دیتے ہوئے خالی کہتے ہیں کہ ننھے پودے سے لے کر تناور درخت بننے تک جتنے بھی ذی روح پروان چڑھے ہیں، سخت محنت، کوشش اور مسلسل جدوجہد کر کے ترقی اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھے ہیں۔ جس طرح بیج کو تناور درخت بنانے کے لیے مالی اس کی دیکھ بھال محنت اور لگن سے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کا پھل کھائیں، اسی طرح ہر انسان کو عزت و مرتبہ، مقام حاصل کرنے کے لیے مشقت کو اپنا شعار بنانا پڑتا ہے۔ بقول کسی شاعر کے، وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ۔ بند نمبر 2 ہے۔ بہت ہم میں اور تم میں جوہر ہے مخفی، خبر کچھ نہ ہم کو نہ تم کو ہے جن کی، اگر جیتے جی کچھ نہ ان کی خبر لی، تو ہو جائیں گے مل کے مٹی میں مٹی۔ یہ جوہر ہے ہم میں امانت خدا کی، مبادا تلف ہو ودیعت خدا کی۔ حوالہ شعر صنف سخن کے لحاظ سے یہ نظم ہے۔ نظم محنت کی برکات۔ شاعر خواجہ الطاف حسین خالی، ماخذ مد و جزر اسلام۔ اشعار کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ہنر موجود ہوتا ہے جس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس ہنر و کمال کو نہ پہچانا، ان کو اپنی محنت سے نمایاں نہ کیا، تو ایک دن ہمارے مرنے کے ساتھ ہی یہ ہنر و کمال مٹی میں دفن ہو جائیں گے اور کوئی ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ ہنر و کمال اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو امانتاً عطا فرمائے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ خدا کی یہ ودیعت ضائع ہو جائے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح طلب اشعار خواجہ الطاف حسین خالی کی مسدس خالی سے لی گئی نظم محنت کی برکات کے ہیں۔ خالی کا انداز بیان نہایت سادہ اور پر اثر ہے۔ وہ سادگی اور سلاست کے ساتھ دنیا کی حقیقتوں کو خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ ان اشعار میں وہ لوگوں کو ان کے اندر چھپے ہوئے ہنر، خوبیوں اور کمالات کو پہچاننے کی ترغیب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی ہنر رکھا ہے جس کی اس کو یا کسی کو کوئی خبر اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اسے استعمال نہ کرے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھ میں اور آپ میں بہت سی صلاحیتیں ہیں، ان اندرونی صلاحیتوں اور قابلیتوں کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی مخفی صلاحیتوں، خوبیوں کو پہچان لے اور پھر ان سے خود کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ جو محنت کرے ہو وہی سرفراز، جو محنت کرے ہو وہی سرفراز ہے۔
انسان کی عظمت کا راز۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ حالی تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنی ان اندرونی صلاحیتوں اور ہنر و کمال کو نہ پہچانا، ان کو اپنی محنت و مشقت سے نمایاں نہ کیا، تو ایک دن ہمارے مرنے کے ساتھ ہی ہماری تمام صلاحیتیں بھی ہمارے ساتھ ہی منو مٹی تلے دفن ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، اور کوئی ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ حالی کہتے ہیں کہ یہ قابلیتیں، ہنر و کمال، تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو امانتاً عطا فرمائے ہیں کہ دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرو، کیونکہ ہر انسان کو عطا ہونے والی قابلیت دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ حالی لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ اپنی اس امانت کو پہچانو اور اس کا درست استعمال کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ودیعت ضائع ہو جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت آپ کو عطا کی ہے، خوبی عطا کی ہے، وہ ختم ہو جائے اور تم خالی ہاتھ رہ جاؤ، یعنی مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے بغیر ہماری زندگی کا چراغ گل ہو گیا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ فرمان الہی ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری، بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری، محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں اتنا ہی، نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی باقی بند کے اشعار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔